صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ آپ تو ویسے بھی سب سے زیادہ سخی تھے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے، لیکن اس سخاوت میں رمضان المبارک کے اندر بہت اضافہ ہو جاتا تھا۔ جب حضرت جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ رمضان المبارک میں جبریل امین علیہ السلام روز تشریف لاتے تھے۔ حضور کی جب حضرت جبریل سے ملاقات ہوتی تو جوادیت میں، اجودیت میں اور اضافہ ہو جاتا، سخاوت میں اور اضافہ ہو جاتا، اور ہر رات حضرت جبریل تشریف لاتے تھے اور حضور کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے۔ جو قرآن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حافظے میں ہے، یاد ہے، وہ جبریل کو سناتے اور حضرت جبریل حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس سے قرآن مجید پختہ ہو جاتا ہے۔ گویا یہ تعلیم تھی اپنی امت کو کہ قرآن مجید یاد کر کے پھر اس کا دور بھی رکھنا ہے، غفلت نہیں کرنا۔ قرآن مجید کو بار بار پڑھنے سے یاد رہتا ہے۔ اگر قرآن مجید حفظ کر کے انسان غفلت کرے، یہ قرآن دل سے نکل جاتا ہے۔ کہتے ہیں قرآن مجید بہت باوفا ہے، جب اس کے ساتھ انسان یاری لگاتا ہے تو یہ رہتا ہے، جب انسان اس کے ساتھ بے رخی کرتا ہے یہ نکل جاتا ہے۔ تو حضور امت کی تعلیم کے لیے حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ تکرار کر رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اب جس وقت انسان قرآن دوسرے کو سناتا ہے، دوسرے سے سنتا ہے، اس وقت فقط تلاوت ہوتی ہے، اس وقت کوئی تقریر نہیں ہوتی، کوئی ترجمہ نہیں ہو رہا، کوئی تفسیر نہیں ہو رہی، صرف تلاوت ہو رہی ہے۔ ایک حافظ دوسرے حافظ کو سناتا ہے اور دوسرا حافظ پہلے کو سناتا ہے، دونوں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں۔ اس سنانے میں فقط سنانا ہی ہے، تلاوت ہی ہے، اس میں سمجھنا نہیں ہے، اس کے اندر کوئی غور و فکر نہیں ہے، اس کے اندر کوئی تفسیر نہیں ہے، صرف تلاوت ہے۔ اس سے معلوم ہوا، اگر آپ بات سمجھ رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تلاوت بھی مقصود ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت یہ لغو نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹ لینے کا کیا فائدہ؟ بھی فائدہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، تیرا نام برکت والا ہے۔ جب اللہ رب العزت کا مبارک نام اللہ 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 کرنا یہ مبارک ہے تو پورا قرآن مجید تلاوت کرنا کیوں مبارک نہیں ہوگا؟ قرآن مجید کے ایک حرف پر ایک نیکی ملتی ہے، اور جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ ان تینوں کو اگر کوئی آدمی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم پڑھے گا تو الف لام میم پڑھنے پر اس کو 30 نیکیاں مل گئی ہیں۔ اب اس نے الف لام میم پڑھا ہے، اس الف لام میم کا معنی ہی کسی کو نہیں آتا۔ یہ ہوئے حروف مقطعات، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں جنہیں کہتے ہیں یہ متشابہ ہیں، یعنی ان کا لفظی ترجمہ بھی کسی کو نہیں آتا، معنی بھی کسی کو نہیں آتا۔ بعض ایسی آیات ہیں کہ معنی تو آپ کو آتا ہے لیکن مراد کیا ہے یہ پتہ نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں استویٰ علی العرش، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوئے، تو کس طرح مستوی ہوئے آپ بتا نہیں سکیں گے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی چیز نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے۔
اب میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو آپ کہیں جی کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، تو اب سب کو سمجھ آئے گا کہ انسان کرسی پر کس طرح بیٹھتا ہے۔ لیکن نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عرش پر اس طرح بیٹھیں جس طرح کہ کوئی جسم والا کسی جگہ پر بیٹھتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر استویٰ علی العرش تو ہے، لیکن اس کا صحیح مطلب کیا ہے، مراد کیا ہے، اس کی مراد کسی کو پتہ نہیں ہے۔ صرف یہی کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ ہی اس سے اپنی مراد کو خوب جانتے ہیں۔ تو حروف مقطعات کی حضور مثال دیتے ہیں کہ جو آدمی الف لام میم پڑھتا ہے تو یہ 3 حرف ہیں، 3 حرفوں پر اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ تو اب حضور نے جو تلاوت کلام پاک پر ثواب کی مثال دی ہے وہ حروف دیے ہیں جن کا معنی ہی کسی کو نہیں آتا۔ یہ بتا دیا ہے کہ الف لام میم جو ہیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی آیت پڑھنے پر تمہیں ثواب ملتا ہے۔ اب تم نے ترجمہ پڑھا ہے نہیں پڑھا، اس کے باوجود تمہیں ثواب مل گیا۔ تو لہذا یہ جو لوگ چینلوں پر بیٹھ کر، میڈیا پر بیٹھ کر یہ اعلان کرتے ہیں جی طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ، تو فائدہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت مستقل عبادت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر انسان گویا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہے یعلمہم الکتاب، یہ کتاب بھی ایک، کتاب کی تعلیم بھی ایک عبادت ہے، اس کو سمجھنا بھی عبادت ہے۔ لیکن تعلیم کے اس بات کو، تعلیم کا اس بات کر کے تلاوت کا انکار کر دینا یہ بھی غلط ہے کہ تلاوت کا کوئی فائدہ نہیں، تلاوت کا مستقل فائدہ ہے، اس کا ثواب موجود ہے۔ تو ایک حافظ جب قرآن دوسرے کو سناتا ہے، دوسرا پہلے کو سناتا ہے تو تلاوت ہو رہی ہے۔ یہی عمل میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے۔ فلا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حین یلقاہ جبریل اجود بالخیر من الریح المرسلہ، جب حضرت جبریل سے حضور کی ملاقات ہوتی تھی، روزی ملاقات ہوتی تھی، لیکن جب ملاقات ہو گئی اب حضور کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی۔ جس طرح کہ تیز ہوا چلتی ہے ہر طرف پھیل جاتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت اور بڑھ جاتی تھی جبریل امین علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد۔ تو ہمیں درس ہے کہ رمضان المبارک میں تمہاری سخاوت میں، تمہارے انفاق میں، تمہارے خرچ میں اضافہ ہونا چاہیے۔ یہی تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا، طریقہ تھا کہ آپ رمضان المبارک میں خوب خرچ فرما رہے ہیں، فقراء پر، مساکین پر، بیواؤں پر، یتیموں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوب خرچ فرماتے تھے۔ اسی طرح انسان جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اس کا بھی ثواب ہے۔ اور رمضان المبارک میں انسان کو تھوڑا ہاتھ اور زیادہ کھلا رکھنا چاہیے گھر والوں کے معاملے میں بھی، کیونکہ رمضان المبارک ہے، روزہ ہے، تو لہذا انسان یہ سمجھ کر کہ یہ سارے اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں، حضور کے طریقے پر چل رہے ہیں، ایک عبادت ادا کر رہے ہیں، تو انسان اپنے گھر والوں پر بھی ہاتھ کو کھلا رکھے، انفاق زیادہ کیا جائے، زیادہ خرچ کیا جائے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا شروع سے معمول ہے، افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، پورا سال اس طرح کا اہتمام نہیں ہے جو اہتمام افطاری کا کیا جاتا ہے اور سحری کا کیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایک تو سحری اور افطاری مستقل عبادت ہے۔ اس اللہ رب العزت کا کرم دیکھیے کہ انسان کھا رہا ہے، حضور نے فرمایا سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ سحری کھا رہا ہے، اپنے فائدے کے لیے کھا رہا ہے تاکہ دن کو میرا روزہ آسان ہو جائے، لیکن اس سحری کے کھانے پر مستقل ثواب مل رہا ہے، افطاری کرنے پر مستقل ثواب مل رہا ہے، افطاری کرانے پر مستقل ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ہے، اس میں انسان ایک تو روزہ رکھتا ہے، یہ جسمانی عبادت ہے،
دوسرا خرچ کرتا ہے، یہ مالی عبادت ہے۔ رمضان المبارک میں صدقے کا ثواب بھی باقی دنوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ہیں رمضان المبارک میں ہی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، لیکن اس میں آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے زکوٰۃ فرض ہوتی ہے سال کے پورا ہونے پر۔ سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے، اب ادائیگی ضروری ہو گئی ہے۔ مثلا ایک آدمی کو سال پورا ہو رہا ہے شعبان کو، 15 شعبان کو، جو رمضان المبارک سے پہلا مہینہ ہے، یہ گزرا ہے، اس 15 شعبان کو اس کو سال پورا ہو گیا ہے، 15 شعبان کو زکوٰۃ اس کو ادا کرنی ہے۔ اب اس نے حساب لگانا ہے کہ گزشتہ سال 15 شعبان کو میں نے زکوٰۃ ادا کی تھی، اب 15 شعبان آ گیا، میرے پاس کتنا مال ہے، جو بینک کے اندر ہے، جو دکان میں لگا ہوا ہے، جو گھر کے اندر ہے، جو جیب کے اندر ہے، جو سونا ہے، یا کسی کو قرض دیا ہوا ہے، سارے مال کو جمع کر لے کہ میرا اتنا مال ہے، اس مال میں سے 40واں حصہ دینا ہے، 2.5% دینا ہے، یعنی 100 روپے میں سے 2.5 روپے۔ اب دیکھیے 100 روپے میں سے 2.5 روپے کوئی زیادہ نہیں ہے، یوں سمجھیں کہ 40 روپے کسی کے پاس ہوں تو ان میں سے 1 روپیہ دینا ہے، اور ثواب کتنا ہے؟ فرض ادا کر رہا ہے، فریضہ ادا کر رہا ہے۔ زکوٰۃ دینے سے باقی 39 حصے جو تھے وہ پاک ہو گئے ہیں۔ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہے، تو گویا ایک حصہ اللہ کی راہ میں دے کر ایک تو اس نے فریضہ ادا کر لیا، جس طرح نماز ادا کرنے سے نماز فرض ادا ہو رہی ہے، رمضان کا روزہ رکھ کر فرض ادا ہو رہا ہے، اسی طرح سال کے بعد 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دے کر یہ فرض ادا کر رہا ہے، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے۔ اس حکم کے پورا کرنے پر ثواب الگ ہے، اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ باقی 39 حصے تیرے پاک ہو گئے ہیں۔ اور پھر اللہ قرآن مجید میں وعدہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود کو میں مٹاؤں گا اور صدقات کو میں بڑھاؤں گا، یعنی جو آدمی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، مال کو خرچ کرنے پر اللہ کا وعدہ ہے کہ مال بڑھے گا، کم نہیں ہوگا، بظاہر کم ہوگا، لیکن اللہ فرماتے میں اس میں اضافہ کر دوں گا۔ لیکن اگر انسان سود لے رہا ہے، وہاں بظاہر مال آ رہا ہے، یعنی کسی کو 1000 روپیہ دیا ہے، 1200 اس کے ساتھ واپس لے رہا ہے، یہ 200 روپیہ اس نے زیادہ لیا ہے، لیکن اللہ فرماتے تیرا مال میں کم کروں گا، گھٹاؤں گا، بالکل ختم کروں گا۔ بہت سارے سود لینے والے لوگ ہیں بالکل زمین کے ساتھ لگ گئے ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ان کا نام بولتا تھا، لیکن جب لالچ آ گئی، حرص آ گئی، مال کو بڑھانے کے لیے سودی لین دین شروع کر دیا، اب وہ بالکل فقیر ہو گئے، اب کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ میں حضرت مفتی صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، مفتی شریف صاحب دامت فیوضہم، تو ایک بڑے تاجر آ گئے، کہنے لگے حضرت ایک وقت تھا کہ بہت اللہ کا کرم تھا، لیکن مال کی حرص لالچ نے مجھے سود میں ڈال دیا۔ اب حال یہ ہے کہ گھر میں پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاؤں تو شرم آتی ہے، بھئی اتنا بڑا تاجر اور مانگ رہا ہے، اور اندر کا مجھے پتا ہے کہ بالکل ختم ہو گیا ہوں۔ یاد رکھیے 2 گناہوں پر اللہ رب العزت اس قدر ناراض ہوتے ہیں، اعلان جنگ فرما دیتے ہیں۔ ایک اللہ کے کسی ولی کی توہین کرنے پر اللہ فرماتے میری طرف سے تجھے اعلان جنگ ہے، اور دوسرا سود کھانے پر، سودی لین دین کرنے پر اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہو جاتا ہے۔ فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اعلان ہو گیا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے ان لوگوں کے ساتھ جنگ کا جو سود سے باز نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا